ادارہ جامعہ قادریہ رضویہ کے ایک پھول، گلدستہ کے ایک پھول کو اذان ظہر تک آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ کلیم اللہ رضوی صاحب گجرانوالہ سے آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور یہ بھی جامعہ قادریہ رضویہ سے ہی فارغ التحصیل ہیں۔ تشریف لاتے ہیں علامہ کلیم اللہ رضوی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، کثیر تعداد میں علماء اکرام بھی تشریف فرما ہے، نہ تو میں خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا اور نہ ہی میرا کوئی ایسا مائنڈ تھا کہ جا کے مائک پہ کھڑا ہونا ہے۔ میرا اپنا جامعہ ہے اور میں یہاں سے پڑھ کر گیا ہوں، تو میرا حق تھا، میں نے تو آنا ہی آنا تھا۔ تو یہ قبلہ استاد گرامی کی شفقت ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ وقت مختصر ہے، صرف ایک حدیث میں اس حوالے سے پیش کر کے اجازت چاہوں گا، اور میرے علم میں ہے اس بات کو کہ ابھی علامہ انصر القادری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ ہمارے جامعہ کا اعزاز ہے کہ ایک رات میں مکمل قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک رات میں مکمل قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور ابھی یہ جو رات گزری ہے، اور ہمارے جامعہ کے جو فارغ التحصیل ہے مفتی مزمل صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور انہوں نے یہاں پہ قرآن پوری رات زبانی پڑھا ہے۔ سب کہیں الحمدللہ۔ اور یہ اعزاز کہیں کہیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ قرآن تو سارے پڑھتے ہیں، قرآن تو غیر مسلم بھی پڑھ رہا ہے، قرآن تو منافق بھی پڑھتا ہے، قرآن تو مومن بھی پڑھتا ہے، قرآن تو کافر بھی پڑھ رہا ہے، قرآن تو انگریز بھی پڑھ رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، مسلمان کا قرآن پڑھنا، مومن کا قرآن پڑھنا کوئی عام قرآن نہیں ہوتا۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے سینے میں مصطفیٰ کے عشق کو سما کر پڑھتا ہے، جیسے جیسے قرآن پڑھتا جاتا ہے عشق کی منزلوں کو عبور کرتا جاتا ہے۔ اور یہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے والا میرا خدا خود ہے کہ ابھی نہ زمین بنی، نہ آسمان بنا، نہ کوئی اور چیز جن و بشر بنا، میرے خدا نے خود اس قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آج ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض۔ اس قرآن کی تلاوت حضور خود فرما رہے ہیں، میرے خدا نے خود پہلے کی ہے۔ اس قرآن کی تلاوت میرے رب نے خود پہلے، سب سے پہلے کب کی؟ قبل ان یخلق السماوات والارض۔ ابھی نہ آسمان بنا، نہ زمین بنی، ابھی نہ بشر بنا، نہ جن بنا، کوئی چیز بھی نہیں بنی۔ قرآن پڑھنے والا میرا خدا تھا، اور جب قرآن پڑھا تو میرے رب نے قرأ طٰہٰ
سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، و یاسین، پھر یاسین کی تلاوت کی۔ آج قاری قرآن پڑھتا ہے، سننے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، امام قرآن پڑھتا ہے، پیچھے مقتدی سنتے ہیں، حافظ قرآن تراویح میں قرآن پڑھتا ہے، پیچھے لوگ سنتے ہیں۔ جب خدا نے قرآن پڑھا، سنا کس نے تھا؟ نہ جن تھا، نہ بشر تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، لیکن سب سے پہلے جب خدا نے قرآن پڑھا، لما سمعت الملائکۃ القرآن، پڑھنے والا خدا تھا، سننے والے رب کے فرشتے موجود تھے۔ آج قاری قرآن پڑھتا ہے تو ہم اس کے قرآن کو سن کر، اس کی قرات کو سن کر ہم اسے داد دیتے ہیں۔ جب میرے رب نے قرآن کی تلاوت کی ہے، داد دینے والے فرشتے موجود تھے، اور فرشتوں نے داد کے اندر مبارک دی تم لوگوں کو۔ فرشتے بول کر کہتے ہیں، قالت طوبیٰ لما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن کو سنا تو فرشتے بول کے کہتے ہیں، قالت طوبیٰ لأمہ یذر ھذا علیہا، مولا مبارک ہو، یہ کتنا مبارک قرآن ہے، یہ کتنا حسین قرآن ہے، یہ کتنا حسین کلام ہے۔ مبارک ہو اس امت کو جو امت اس قرآن کی زیارت کرتی رہے گی۔ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، اذان کا وقت قریب ہے۔ مبارک ہو اس امت کو جو امت اس قرآن کی زیارت کرے گی۔ آگے میرے رب نے جب سورہ یاسین کو پڑھا تو پھر اس کے بعد فرشتے بولے، قالت طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا، مولا مبارک ہو اس امت کو جو امت یہ قرآن اپنی زبان کے ساتھ پڑھتی رہے گی۔ اب فرشتے پھر بولے، قالت طوبیٰ لأجواف تحمل بہذا، مبارک ہو اس امت کو جو امت اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر سنبھالے گی۔ آخری جملہ بول رہا ہوں، یہ قرآن ایک واحد کتاب ہے جو زبر زیر شد مد ہر چیز حرف بہ حرف جو ہے یہ سینے کے اندر سما جاتی ہے، اور یہ قرآن پڑھنے کا مزہ اس وقت ہی آتا ہے کہ جب آپ عشق مصطفیٰ اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھیں گے۔ آخری بات ہے، میں اب گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں، قرآن پڑھیں، عشق مصطفیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے اس جامعہ میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو عشق مصطفیٰ کو سمایا جاتا ہے۔ میں دعائیہ کلمات بول رہا ہوں کہ سدا بہار، آپ نے آمین بلند آواز سے کہنا ہے، مجھے مزہ آ جائے کہ میں نے کچھ پڑھا ہے۔ سدا بہار روے اس باغے تے کدی خزاں نہ آوے۔ اچھی آواز نہ کھو یار، مینوں مزہ نہیں ہے، میں پنجابی دی گل کر رہا۔ سدا بہار روے اس باغے تے کدی خزاں نہ آوے۔